اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک خبر دی ہے اور ایک حکم فرمایا ہے. بولیے کیا؟ ایک خبر دی ہے اور ایک حکم فرمایا ہے. خبر تو یہ دی، یہ خبر دی اے ایمان والو، تمہیں خبر دی جاتی ہے اور تمہیں اطلاع دی جاتی ہے. کیا اطلاع؟ کہ اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. یہ اطلاع دی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں نا آپ کو مطلع کیا جاتا ہے، آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے، آپ کو اس بات سے باخبر کیا جاتا ہے. اللہ پاک امت مسلمہ کو باخبر فرما رہے ہیں، مطلع فرما رہے ہیں. کس بات کی اطلاع؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے نبی پر درود پڑھتا رہتا ہے. کتنی پیاری خبر ہے، کتنی خوبصورت اطلاع ہے. اور ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے تمام فرشتے بھی اس کام میں لگے رہتے ہیں. حکم سے پہلے خبر دی. ایسا کبھی نہیں ہوتا قرآن مجید میں حکم دیا جاتا. قرآن مجید میں جب شریعت کا کوئی حکم ہو تو حکم ڈائریکٹ حکم دیا جاتا. اس سے پہلے اللہ پاک اپنے اور اپنے فرشتوں کی کوئی خبر نہیں دیتا کہ خبر کو بنیاد بنائے اور پھر حکم دے. بالعموم ایسا نہیں ہوتا. بالعموم یہ اسلوب نہیں ہے قرآن مجید کے حکم دینے کا. یہاں اس اسلوب کو اپنایا کہ اللہ پاک نے پہلے اپنی خبر دی، اپنے فرشتوں کی خبر دی، اور ایک نمونہ سامنے رکھ کر پھر اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب اللہ بھی ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام بھیجتا رہتا ہے اور اس کے سارے فرشتے اس کام میں لگے رہتے ہیں تو ایمان والو تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ مقصود یہ ہوا کہ تم پھر ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تمام فرشتے اور ہر وقت. میں نے دو باتیں کہی. آپ کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ یہ دو باتیں ترجمے میں تو نہیں ہو کبھی سنی. ترجمے میں تو یہ نہیں سنی، اتنا ہی سنا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، مگر لفظ تمام کا اضافہ کیا. اور ترجمے میں یہ آتا ہے کہ یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے. تو یہ اضافہ کیا کہ ہر وقت درود پڑھتے رہتے. دو باتیں آئی نا. تمام فرشتے تو یوں کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور ملائکتہ اس کے فرشتے. ملائکہ مدد کی جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور یہ مضاف ہوا ہے. جمع کا صیغہ جب مضاف ہوتا ہے تو وہ عمومیت اور استغراق کا، کلیت کا فائدہ دیتا ہے. یہ قاعدہ ہے عربی زبان و ادب کا. اس اصول کے تحت ملائکتہ چونکہ جمع کا صیغہ ہے اور مضاف ہوا تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے تمام فرشتے نبی پر درود پڑھنے کا کام یکساں طور پہ کرتے ہیں. یہ بات کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ کئی فرشتے ایسے ہیں جن کو مختلف تسبیحات سونپی گئی. کچھ فرشتے ہیں جو قیام کرتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت حالت رکوع میں کرتے رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حالت سجود میں رہتے ہیں. مختلف کام سونپے گئے. کچھ سیاحین فی الارض، زمین پر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں رہتے ہیں. کچھ مدبرات امر ہیں، الغرض فرشتوں کو جدا جدا کام سونپے گئے. فرشتوں کے مختلف طبقات، ان کو الگ الگ کام سونپے گئے، الگ الگ تسبیحات اور عبادتیں سونپی گئی، الگ الگ امور اور ذمہ داریاں سونپی گئیں. خیال ہو سکتا تھا کہ کچھ فرشتے ایسے بھی ہوں گے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کا کام سونپا گیا. جیسے مختلف فرشتوں کو
مختلف کام سونپے گئے، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، تو خیال ہو سکتا تھا اس طرح چند ہزار فرشتوں کا ایک طبقہ سارے نہیں، چند ہزار فرشتوں کا ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا کہ ان کو باقی کاموں کی طرح حضور علیہ السلام پر درود و سلام کا کام سونپا گیا ہے کہ تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ تو ملائکتہ کی وضاحت اس لیے کی تاکہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ باقی کاموں میں فرشتے جدا جدا ذمہ داریوں کے حامل ہو سکتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ایک طبقہ نہیں، فرشتوں کے سارے طبقات لگے ہوئے، تمام فرشتے لگے ہوئے، باقی کام ان کے آپس میں بٹے ہوئے ہوں گے مگر درود و سلام میں وہ بٹے ہوئے نہیں، سارے یکساں لگے ہوئے۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اے میرے محبوب کی امت، تو ہی نادانی میں کھو گئی کہ فرشتے تو درود و سلام میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، تم کیوں بٹے ہوئے؟ فرشتے تو بٹے ہوئے نہیں ہیں درود و سلام میں، تم کیوں بٹے ہوئے؟ تم جھگڑے کرتے، تم کہتے ہو کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا، کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھنا۔ تو فرشتوں میں تو بیٹھ کے جو عبادت میں مصروف ہیں وہ بیٹھ کے پڑھنے والے بھی ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھنے والے بھی ہیں، اور تنہا پڑھنے والے بھی ہیں اور مل کر پڑھنے والے بھی ہیں۔ تو فرشتے تو ہر طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تم طریقوں میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تم بھی ہر طریقوں سے پڑھا کرتے ہو۔ مقصود یہ تھا سمجھانا۔ یا رسول اللہ، تو جو ملائکہ قائدین ہیں، بیٹھے ہیں، وہ بیٹھی ہوئی حالت میں، قعود میں اور جلوس میں درود و سلام پڑھتے ہوں گے یا نہیں؟ اور جو ملائکہ قائمین ہیں، حالت قیام میں، تو وہ حالت قیام میں حضور پر سلام پڑھتے ہوں گے یا نہیں؟ تو فرشتے تو بیٹھ کر بھی پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کر بھی پڑھ رہے ہیں، وہاں تو کوئی فتویٰ نہیں چلتا، تمہارے یہاں فتوے ہی چلتے رہتے کہ یوں پڑھو اور یوں نہ پڑھو۔ فرمایا جب اللہ اور اللہ کے سارے فرشتے ہر وقت اور ہر حال میں پڑھتے رہتے ہیں، تم بھی ہر وقت اور ہر حال میں پڑھتے رہو، جھگڑے نہ کیا جائے۔ اور یصلون علی النبی، ہر وقت جو میں نے کہا یصلون مضارع کا صیغہ ہے، یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے۔ مضارع کا صیغہ بیک وقت حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، حال اور مستقبل، جو زمانہ موجود ہے اور جو زمانہ کل آئے گا، دونوں زمانے مضارع میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ماضی ایک ایسا زمانہ ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، بولیے کسے؟ تو جو زمانہ گزر گیا وہ اب ہے، بولیے نا، بس اس کا تو گزر جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اب کٹ گیا، وہ زمانہ اب کٹ گیا، اب ختم ہو گیا۔ زمانہ ماضی کو حال منقطع کر دیتا ہے، ماضی کو حال منقطع کر دیتا ہے۔ بھئی جو ایک لمحہ پہلے جو لمحہ موجود تھا، ایک منٹ پہلے، اس وقت سے ایک منٹ پہلے اب ہوئے ہیں مثلا 10:35۔ ایک منٹ پہلے کیا ٹائم تھا؟ 10:34۔ تو ایک منٹ جو آیا تو 34 منٹ کی بجائے 35 منٹ ہو گئے، تو وہ جو پچھلا منٹ تھا وہ اب ماضی بن گیا، موجودہ منٹ حال ہے، تو ماضی گیا۔ تو زمانہ ماضی میں بعض اوقات بات کی جاتی ہے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے لیے اللہ پاک نے ماضی کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ وہ ختم ہو جاتا، اور نبی پر درود و سلام کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہونے والا، وہ گزر جاتا۔ چونکہ ماضی کا زمانہ منقطع ہو جاتا ہے، تو جو زمانہ منقطع ہو جائے اس کو نبی کے درود و سلام کے لیے
اس زمانے کو نہیں اپنایا، بلکہ مضارع میں حال اور مستقبل. حال مستقبل سے منقطع ہوتا ہے، مستقبل سے منقطع ہوتا ہے، یعنی مستقبل حال میں بدلتا رہتا ہے. مگر اس زمانے کی خوبی یہ ہے کہ ہر وقت موجود رہتا ہے. لمحہ بدلتا رہتا ہے مگر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت حال نہ ہو. حال ہر وقت ہوتا ہے. تو چونکہ حال ہر وقت رہتا ہے اس لیے حضور پر درود و سلام کے لیے زمانہ حال کو منتخب فرمایا. زمانہ حال کو منتخب فرمایا کہ اللہ ہر وقت اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. اور ایسے بھی ایک نقطہ محبت ہے اور نقطہ حال کہ زمانہ حال چونکہ ہر وقت رہتا ہے، درود و سلام کے لیے حال کو منتخب کیا. ایک تعلق یہ بھی ہے جو مومن اپنے ایمان کو حال دینا چاہے وہ درود و سلام کی کثرت کیا کرے، اسی سے حال نصیب ہوتا. اور جو درود و سلام نہیں کرتا وہ صاحب قال رہتا ہے، اور جو درود و سلام میں فنا ہوتا ہے وہ صاحب حال ہوتا ہے. جو درود و سلام میں غرق اور فنا ہوتا ہے اللہ اس کو حال عطا کر دیتا ہے. اور دوسرا زمانہ مستقبل کا ہے جو مضارع میں. مستقبل وہ زمانہ ہے جو کبھی منقطع ہوتا ہی نہیں، منقطع ہوتا ہی نہیں. اب جو مستقبل ہے اگلا لمحہ وہ حال میں بدلے گا مگر اگلا لمحہ پھر موجود ہوگا. مستقبل کبھی منقطع ہوتا ہی نہیں. تو فرمایا یصلون علی النبی. مضارع کے صیغے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے فرشتے ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر گھڑی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں. اور وہ درود و سلام ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو گزر جائے اور نبی پر درود و سلام نہ پڑھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. مقصود یہ ہوا کہ تم پڑھ لو مومنوں، اگر میرے نبی پر درود و سلام تم پڑھ لو تو تمہاری خوش بختی ہے، ورنہ میرا نبی تمہارے درود و سلام کا محتاج نہیں ہے. اس پر تو میں خود پڑھ رہا ہوں. جس پر رب خود پڑھے اسے کسی اور کی حاجت کیا ہے؟ جس پر خود رب پڑھے اسے کسی اور کی حاجت نہیں. اور پھر رہ گئی مخلوق، تو فرشتے بھی ہر وقت پڑھ رہے ہیں، تو اس پر تو مخلوق بھی پڑھ رہی ہے ہر وقت اور خالق بھی پڑھ رہا ہے. اور رہ گئے تم، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم بھی پڑھا کرو. صلو علیہ، میرے نبی پر درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو. تم اس لیے کہا پڑھا کرو کہ نبی میرا محتاج نہیں، چونکہ میں نے اس کو خود درود و سلام اس پر پڑھ کر تمہارے درود سے اس کو بے نیاز کر دیا ہے، بے نیاز کر دیا. اب تم پڑھو تو یہ تمہاری نیاز مندی ہے، نبی تو بے نیاز ہے، اس پر میں جو پڑھ رہا ہوں. تو تم پڑھو تو تمہارا کچھ سنور جائے گا، تمہارا ہی کچھ سنور جائے گا، نبی سے نسبت بن جائے گی، نبی سے نسبت بن جائے گی. اور ایک خاص چیز ہے اس میں، صلو علیہ وسلموا تسلیما. دو کام فرمائے. بولیے کتنے؟ ایک، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا کرو، صلو علیہ، ان پر درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، اور ان پر سلام پڑھا کرو. اور سلام کے ساتھ فرمایا تسلیما، کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. تسلیمہ کے کئی معنی اور کئی مفاد بنتے ہیں، بہت سارے مفاد بنتے ہیں. اور ایک معنی یوں بھی ہے کہ سلموا تسلیما، سلام پڑھا کرو اور پھر ایسا پڑھا کرو کہ خود کو رسول کے سپرد بھی کر دیا جائے. تسلیما، اس میں خود سپردگی کا معنی بھی پایا جاتا ہے. اس میں ادب اور احترام کا حق بجا لانا. سلام پڑھو ایسے جیسے سلام کا حق ہوتا ہے، سلام پڑھو ایسے جیسے اس کے حقوق بجا لانے کا حق ہے، مگر تکثیر اور مبالغہ کے لیے آتا ہے. کثرت کے ساتھ پڑھا کرو میرے نبی پر سلام. دو باتیں، درود کے لیے مطلقاً فرمایا کہ نبی پر درود پڑھا. یہ قرآن مجید ہے، کسی کتاب
کسی تفسیر اور حاشیے کا سہارا ہم نہیں لے رہے، محض قرآن مجید ہی کے کلمات. صلو علیہ، میرے نبی پر درود پڑھا کرو. وسلموا تسلیما، صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو. صلی اللہ تعالی علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو. تو دو باتیں، درود پڑھنے کا حکم اور سلام پڑھنے کا حکم. اب دونوں میں ایک فرق سمجھانا چاہتا ہوں. درود میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص نقطہ ذہن نشین کر لیں، مگر اس میں خطاب اللہ سے ہے. درود میں خطاب کس سے ہے؟ اللہ سے. اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور بہت سے صیغے. خطاب کس سے ہے؟ اے اللہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر درود بھیج، رحمتیں بھیج، برکتیں بھیج. درود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا، مگر خطاب آپ نے کس سے کیا؟ مخاطب کس سے ہوئے؟ اللہ سے. اور سلام سلموا تسلیما، درود میں دعا ہے. درود میں کیا ہے؟ دعا. وہ اللہ سے کی جاتی ہے. دعا کس سے کی جاتی ہے؟ بولیے. اللہ سے کی جاتی ہے. اور سلام میں انشاء ہے. سلام کیسے ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام. تو سلام میں خطاب خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے. سلام میں خطاب آقا کی ذات پاک سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور درود میں خطاب اللہ تعالی کی ذات پاک سے. جب یہ بات آپ ذہن نشین کر چکے، اب پھر پلٹ آئیے اسی بات کی طرف. تو درود میں خطاب اللہ پاک نے فرمایا لوگوں درود میں خطاب تمہارا مجھ سے، سلام میں تمہارا خطاب میرے مصطفیٰ سے. حکم یہ ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. بھئی مجھے تو خطاب تم نماز میں بھی کر لیتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، عبادت میں ہر وقت دعا میں مجھ سے مخاطبہ تو تمہارا رہتا ہی ہے. مگر یہاں فرمایا میرے نبی پر درود پڑھا کرو اور میرے نبی پر کثرت سے سلام پڑھا کرو. درود میں اللہ سے خطاب ہے، مگر رسول پر سلام پڑھنے میں کثرت سے پڑھنے کا حکم دیا تاکہ تمہارا رابطہ بار بار مصطفیٰ سے قائم ہو جائے. بار بار خطاب آتا ہے جو جہاں سے، بار بار سلام پڑھو، کثرت سے سلام پڑھو، ہر وقت سلام پڑھو، تاکہ جب بھی سلام پڑھو گے خطاب میرے مصطفیٰ سے ہوگا. اور بار بار جب میرے محبوب سے خطاب ہوگا تو تمہارا ربط قائم ہوگا میرے حبیب سے، میرے حبیب سے تمہارا تعلق قائم ہوگا، ڈائریکٹ لنک قائم ہوگا. اور میں یہی چاہتا ہوں میرے بندو میرے حبیب سے تمہارا رابطہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حبیب سے تمہارا میرے حبیب سے تمہارا رابطہ بن جائے. تو صلو علیہ، اس میں اللہ سے خطاب ہوا، حضور پر درود ہوا، اللہ سے رابطہ ہوا. حضور پر درود ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پاک سے خطاب کی صورت میں رابطہ بنا، تعلق بنا. اور سلموا تسلیما، اس میں حضور علیہ السلام سے خطاب ہوا اور آقا کی ذات پاک سے رابطہ بنا. تو صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلو علیہ میں تعلق باللہ ہے اور سلموا تسلیما میں ربط رسالت ہے. اور تحریک منہاج القرآن تعلق باللہ کی تحریک بھی ہے اور رابطہ رسالت کی تحریک بھی ہے. اس تحریک میں دونوں رابطے، اللہ سے تعلق، رسول سے رابطہ، یہی اللہ کا تعلق ہے. اور فرمایا سلموا تسلیما، میرے حبیب سے کثرت کے ساتھ بات کیا کرو، رابطہ پیدا کیا کرو. جتنا رابطہ میرے حبیب سے زیادہ رکھو گے اتنا تم میرے حبیب کے بن جاؤ گے. جتنا رابطہ زیادہ رکھو گے اتنا مصطفیٰ کے بن جاؤ گے. اور جب تم کیوں باری تعالیٰ تو ہمیں مصطفیٰ کا کیوں بنانا چاہتا ہے؟ اس لیے بنانا چاہتا ہوں کہ جو میرے مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہی خدا کا ہو جائے گا.
جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم وہی خدا کا ہو جائے گا، اور جو مصطفیٰ کا نہیں ہوگا وہ خدا کا بھی نہیں ہوگا۔ کثرت کے ساتھ میرے حبیب پر سلام پڑھا کرو تاکہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک سے رابطہ قائم ہو جائے۔ یہی رابطہ رسالت اور رابطہ نبوت اللہ پاک کے ساتھ تعلق بندگی کو مضبوط کرتا ہے۔ تو زور پوری آیت کریمہ میں جو نقطہ کمال ہے، جس پر سارا زور آگے ختم کیا، وہ حضور پر کثرت سے سلام پڑھنا ہے۔ سلموا تسلیما، کثرت سے سلام پڑھنے پر پورا زور آ گیا۔ اب بات کو سمجھ، پورا زور کثرت سے سلام پڑھنے پر آ گیا۔ جب یہ نقطہ آپ کے ذہن نشین ہوا کہ کثرت سے سلام پڑھنا ہے، اب یہاں ایک مثال سے بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کچھ اہم امور جو سمجھانا مقصود ہیں وہ اس مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکیں۔ ایک بازار ہے، یہ اس بازار میں آپ کا اجتماع ہے، سمجھ لیں۔ وہاں ایک بوڑھا ریڑھی بان ہے، اس کی ریڑھی ہے، سودا بیچتا ہے، چھوٹی سی دکانداری ہے اس کی ریڑھی پر۔ غریب بوڑھا آدمی ہے، روزانہ بیچتا ہے۔ ایک امیر کبیر شخص لمبی چوڑی گاڑی پر موٹر پہ سوار ہو کے بازار سے گزرا۔ اس ریڑھی والے غریب آدمی نے دیکھا کہ اچھا مالدار آدمی جا رہا ہے گھر پر، متوجہ کرنے کے شاید اسے خیال آ جائے میرا سودا بھی لے لے، دھیان کر لے۔ اس نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم۔ اس نے دھیان ہی نہیں کیا، پرواہ ہی نہیں کی، بس بے دھیانی میں گزر گئے۔ نہ سلام کا جواب دیا، نہ روکا، نہ ہی اس کو دیکھا، گزر گئے۔ غریب نے، وہ جو بڑا آدمی ہے ریڑھی والا، اس نے حوصلہ نہیں ہارا، اس نے کہا کوئی بات نہیں۔ اگلے دن اسی وقت پہ پھر گزر ہوا اسی کار والے کا، اس نے پھر سلام کر دیا، اس نے پھر پرواہ نہیں کی۔ تیسرے دن گاڑی پھر آئی، اس بابے نے پھر سلام کر دی، بابا جی نے سلام کر دی۔ اب وہ دیکھتا تو روزانہ تھا کہ یہ بابا سلام کرتا ہے مگر دھیان نہیں کرتا۔ 3-4 دن جب روزانہ سلام کرتے ہوئے اسے گزر گئے تو اگلا دن آیا، چوتھا 5واں دن، تو اس نے تھوڑا سا اس کی طرف ہلکا سا دیکھا اور معمولی سا مسکرا دیا۔ بابے کو حوصلہ ہو گیا کہ میرا سلام اس نے قبول کر لیا۔ اس نے جاری رکھا، اگلے روز پھر سلام کیا، اب اس نے مسکرا کے بھی دیکھا اور آہستہ سے سر بھی ہلا دیا، اس کو ٹوکن علامت دے دی کہ تمہارا سلام قبول کر لیا۔ اس نے پھر جاری رکھا، پھر اگلے روز سلام کیا۔ اس نے اب زیر لب مسکرا کر، سر ہلا کر، ساتھ آہستہ سے وعلیکم السلام بھی کہہ دیا، جواب بھی دے دیا، جواب بھی دے دیا۔ بابے کا کام بن گیا کہ چلو تعلق بن گیا ہے تھوڑا سا۔ اس نے پھر سلام جاری رکھا۔ اگلے روز جب سلام کیا تو اس نے پھر ہاتھ اٹھا کر وعلیکم السلام کر کے بڑی خوش خلقی کے ساتھ اور پیار کے ساتھ جواب دیا، تعلق بن گیا۔ بابے نے پھر سلام جاری رکھا، اب جواب بھی شروع ہو گیا۔ پتا تھا نا کہ بابے نے سلام کرنا، بے ساختہ دھیان ادھر ہو جاتا، اس کے سلام سے بھی پہلے دھیان ہو جاتا اور تکتا رہتا، پھر قریب آتے سلام دعا ہوتا، مسکرا کے جواب دیتے، خیال خیریت بھی پوچھ لیتے، چلے جاتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک روز وہ کار والا آدمی جو آیا تو دور سے دیکھا تو بابا موجود نہیں۔ جب دیکھا نہ بابا موجود ہے نہ ریڑھی، اس نے کار روک لی اور پڑوسیوں سے پوچھا، بھئی یہاں ایک بابا ہوتا تھا۔ کون؟ بھئی ریڑھی والا، ہمیں ہر روز سلام کرتا تھا۔ ہاں جی وہ ہوتا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کل اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کے چوٹیں آئی ہیں، وہ گھر بستر پر ہے، چل نہیں سکتا۔ اس نے کار گھر جانے کی بجائے بابے کے گھر کی طرف موڑ دی۔ بابے کے دروازے پر چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ پوچھا، وہ کار والا۔ اندر جا کے بابے کی خیریت پوچھی،
وہ سلام کرتے کرتے جب شناسائی نہ تھی، سلام نے شناسائی بنا دی، سلام نے شناسائی بنا دی، پھر سلسلہ سلام جاری رہا، اس نے تعلق بنا دیا، پھر اس نے دوستی اور محبت بنا دی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ جس دن بابا نظر نہ آیا پوچھنے کے لیے گھر چلے گا، پوچھنے کے لیے گھر چلے گا۔ اگر آپ پوچھیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک سے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں تعلق اور نسبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ جواب بڑا سادہ ہے، وہی طریقہ جو آپس میں تعلق بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو وہی بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے؟ افشاء سلام۔ حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ سلام کو پھیلایا کرو، سلام کو کثرت سے جب ملو تو ہاتھ ملانے سے پہلے، گلے ملنے سے پہلے، زبان کھولنے سے پہلے، بات چیت سے پہلے، واقف ہو یا ناواقف، ابتدا ملاقات کی سلام سے کیا جائے، کیونکہ سلام سے تعلق بنتا ہے، سلام سے تعلق بنتا ہے، پھر سلام کرتے رہنے سے محبت بنتی ہے، اور سلام جاری رکھنے سے یہ نوبت آتی ہے کہ حال چال بھی پوچھنے لگتے ہیں، اور پھر سلام کا سلسلہ جاری رہنے سے یہ نوبت بھی آتی ہے کہ طبیعت ٹھیک نہ ہو تو گھر پوچھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ سلام بڑی شے، بہت بڑی حقیقت۔ تو جس طرح اللہ پاک نے ہمیں آپس میں تعلق بنانے کے لیے سلام کا حکم دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسلمانوں کے باہمی تعلق کی بنیاد سلام پر رکھی، رابطہ رسالت اور تعلق میں رسول کی بنیاد درود و سلام پہ رکھی گئی، بنیاد سلام پہ رکھی گئی۔ اگر سلام ہی نہیں تو کوئی تعلق ہی نہیں، سلام نہیں تو کوئی تعلق ہی نہیں۔ دیکھیے مثلا آپ کسی کی دعوت کریں اپنے گھر، کھانا کریں، اور آپ کا مہمان آئے اور آپ آگے جا کر اٹھ کر اس کو سلام بھی نہ کریں، کرسی پر چپ کر کے بیٹھے رہے، وہ چپ کر کے آئے اپنی جگہوں پر بیٹھتا جائے، کھانوں کے دسترخوان لگا دے، لاکھ روپیہ کھانے پر خرچ کر دیں، آنے پر آپ نے اس کو سلام ہی نہیں کیا، کہیے اس کا نوالا اس کے اندر اترے گا؟ آپ کے اہتمام آپ کے یہ سارے اہتمام اس کی جی کو پائیں گے؟ اس کی طبیعت کو اچھے لگیں گے؟ وہ تو یہی سوچتا رہے گا اس شخص نے کیا کیا، کھانا بنایا، خرچے بھی کیے، اہتمام بھی کیا، تو جب میں آیا ہوں تو سلام ہی نہیں کیا، تو باقی آپ کے کھانوں سے اسے کیا دلچسپی رہ جائے گی؟ وہ سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا، کس بات پہ؟ ایک سلام نہ کرنے پر۔ اور ایک غریب شخص ہے وہ اتنا اہتمام نہیں کر سکتا، دال روٹی کر دیتا ہے، غریب ہے دال روٹی کرتا ہے، مگر آنے والے کے لیے اٹھ کر سلام بڑی محبت سے جان بچھا دیتا ہے، سلام اس محبت سے کرتا ہے کہ جان بچھا دیتا ہے، اور باقی کہتا ہے غریب آدمی ہوں میں، مرغ شرغ نہیں پکا سکا، دال روٹی ہے۔ اس محبت والے سلام کے شخص کی دال روٹی بھی مرغوں سے بہتر ہے۔ ابھی آپ نے اخبار میں آج پڑھا نا، پاکستانی وفد جب گیا افغانستان تو صبغت اللہ مجددی صاحب کو افغان عبوری کونسل کے صدر اور ان کے لوگ ملے تو ان کے پاس نہ کوئی فوج تھی، وہی مجاہدین تھے، وہ بن گئے استقبال کرنے والے، سامان ہی نہیں تھا، اور تواضع پانی سے کی گئی، تواضع اخبار میں تھا، کیا پانی سے کی گئی، مگر یہ کہ احترام سے، پیار سے، محبت سے پاکستان کا بڑا احسان تھا اس کام، اس محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ جہاد نے ہمیں غریب کر دیا ہے مگر ہمارے دل امیر ہیں۔ مقصد بات کا کیا ہوا کہ وہ جس پیار سے سلام کیا اس سے پانی کی تواضع بھول گئے، جس نے سلام نہ کیا اور سارا کچھ لگا دیا دسترخوانوں پر، اس کا لگا لگایا آنکھ میں نہیں پائے گا کہ سلام کیوں نہیں کیا اس شخص نے۔ بس اسی طرح کی بات ہے، یہ باقی جتنے اعمال ہم کرتے ہیں یہ اعمال کے دسترخوان ہیں، نمازیں پڑھ لیں،
روزے رکھ لیں، حج کر لیں، زکات دے لیں، تسبیحاں پڑھ لیں، تبلیغ کر لیں، عبادتیں کر لیں، جو چاہے کر لیں، قبول ہے اللہ کا، نیکیاں ہیں، اعمال صالحہ پسندیدہ چیزیں ہونی چاہیے، مگر یہ سارے کام بعد میں ہے، پہلے سلام، پہلے تو سلام۔ جس نبی کی یہ سنتیں ہیں جن پر ہم عمل پیرا ہو، جس نبی کا اسوہ پاک ہمیں ملا ہے، جس رسول کا سارا نظام حیات ملا ہے، اور جس رسول کی سنت طیبہ اور سیرت پاک سے ہمیں اسلام ملا ہے، ہم اسلام کے سارے کام سجا رہے ہیں، اور محبت اور چاہت سے ایک سلام نہ کریں تو جب ابتدا ہی نہ ہوئی انتہا کیا ہوگی؟ تو تعلق کی بنیاد ہی کٹ گئی، تعلق کی بنیاد ہی کٹ گئی۔ اس لیے فرمایا لوگوں صلو علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو۔ کثرت سے اگر سلام پڑھو گے میرے حبیب پر تو پھر میرا حبیب تم پر بڑا شفیق ہو جائے گا۔ کوئی غریب ہے یا امیر، اس کا سلام دیکھا جائے گا، غربت و عمارت نہیں دیکھی جائے گی۔ اس کی مثال دیتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی ایک کتاب ہے الدر الثمین، علماء کرام خاص طور پہ جانتے ہیں، اور جو طلباء یا بعض کو ذہن میں نہیں تو یاد کر لیں۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین۔ اس میں انہوں نے اپنے اور اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خواب بیان کیے ہیں جن خوابوں میں حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد فرمایا۔ مبشرات، بشارتیں بھی، ان بشارتوں پر مبنی خوابوں کو ایک کتابچے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا الدر الثمین کے نام سے۔ اس کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور یہ معمولی آدمی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، کم خوش نصیب علماء ایسے ہیں جن کو ہر کوئی مانتا ہے، ورنہ اللہ ہدایت دے اس قوم کو، یہ تو اب کسی کو بھی نہیں مانتا۔ مگر ہمارے مسلک اور اہل سنت والجماعت میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے، آپ میں اور دوسروں میں ایک فرق ہے۔ دوسرے اپنے زندوں کو مانتے ہیں، آپ اپنے مردوں کو مانتے ہیں۔ آپ زندوں کو نہیں مانتے، آپ نے قسم کھا رکھی جب تک کوئی زندہ ہوگا اس کو نہیں ماننا، مرے گا تو عرس منائیں گے۔ صحیح بات ہے۔ دوسرے اپنے مردوں کو نہیں مانتے، بھول جاتے ہیں، سارا کوئی ماننا زندگی میں کر دیتے، سارا ماننا زندگی میں پورا کر دیتے، زندگی میں سارا ماننے کی کسر نکال دیتے ہیں، زندگی میں مانتے ہیں، مرنے کے بعد نہیں مانتے۔ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ زندگی میں تو ماننا ہی نہیں، زندگی میں فتوے لگانا ہے، کافر بنانا ہے، سنیت سے نکالنا ہے، فتوے لگانے ہیں، خوب پریشان کرنا ہے زندگی میں، اور جب فوت ہو جائے گا پھر عرس شروع کر دیں گے، مزار شریف بھی ہو جائے گا، عرس پہلا سالانہ عرس اور دوسرا سالانہ عرس، پھر سارا کچھ ہو جائے گا۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ تو یہ ماننے کی قسم ہے، کوئی زندوں کو مانتا ہے، کوئی مرنے کے بعد مانتا ہے۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو ہر کوئی مانتا، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، مگر یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بھی اسی طرح وفات کے بعد فتوے کفر کے ان پر بھی لگے تھے۔ فتووں سے ہم نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا، یہ ہم کسی کو نہیں چھوڑتے۔ وہ امام غزالی پر بھی لگائے، امام اعظم پر بھی لگائے، امام احمد بن حنبل پر لگائے، امام شافعی پر لگائے، امام شافعی کو شیعہ بنا دیا۔ فتووں کی قسمیں بھی گنوانے لگوں تو آپ کان پکڑ لیں کہ ہم نے کیا کیا کس کس کے ساتھ کیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا بنا دیا؟ رافضی شیعہ بنا دیا فتوے کے ساتھ، کہا یہ رافضی شیعہ کیوں؟ اہل بیت سے محبت کرتے، مرضی ہے نا، جو چاہے آپ کو حسن کرشمہ ساز کر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے،
قدم اٹھاتے تھے کوڑا لگتا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور کئی جنازے ان کے جیلوں سے اٹھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. امام غزالی کو معاذ اللہ استغفر اللہ کافر و مرتد بنایا گیا. ان کی کتاب احیاء علوم کو جلانے کے فتوے دیے گئے. حضرت بایزید بستانی سلطان العارفین کو کافر بنایا گیا, ملک سے نکال دیا. واپس کئی سالوں کے بعد اپنے شہر میں تب آنا نصیب ہوا جب وہ مفتی صاحب وفات پا گئے. انہوں نے زندگی میں نہیں آنا. حضرت سلطان العارفین بایزید بستانی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر بنایا, ملک سے نکال دیا. وہ سمندر پار کر کے اگلے ملک جانے لگے, فتویٰ وہاں پہنچ چکا تھا ان کے پہنچنے سے پہلے. انہوں نے پتھر مارے, نہ اپنے ملک والے آنے دیں نہ اگلے ملک والے جانے دیں. سال ہا سال سمندر میں رہے. ایک روز اللہ کی طرف عرض کیا, مولا سمندر میں ہی اگر زندگی لکھی ہے تو کوئی اب کرم تو کر دے, اس تکلیف کے عوض جو تیری خاطر اٹھائی. اللہ پاک نے حزب البحر نازل فرما دی, اور وہ حزب البحر جو فتووں اور پتھروں کے بعد ملی, اب ساری دنیا ان کا وظیفہ پڑھتی, ان کا وظیفہ پڑھتی. یہ روش اللہ پاک فضل فرمائے, اور اب تو انتہا کو پہنچ چکا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ مدثری رحمۃ اللہ علیہ اکابر میں سے بڑے شریف پاک ان کے جن کو اہل حدیث دیوبندی بریلوی تمام مکاتب ذکر بزرگ مانتے ہیں, اور سلسلہ حدیث ان تک جاتا ہے. وہ بیان کرتے ہیں الدر الثمین میں کہ میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر سال ربیع الاول, جب 12 ربیع الاول آتا میلاد پاک کا دن, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے تھے. ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے, اور جو کچھ گھر میں میسر ہوتا پکا کے صدقہ اور خیرات کرتے حضور کے میلاد پاک کی خوشی. فرماتے ایک سال ایسا آیا گھر میں کچھ نہ تھا, گھر میں کچھ نہ تھا غربت کی وجہ سے, اور کوئی طعام اور کھانا اہتمام کے ساتھ نہیں پکا سکے. اگر دل نہ چاہا کہ یہ دن میلاد پاک کا گزر جائے, 12 ربیع الاول کا چنے منگوائے, انہی پہ ختم پڑا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو اصال ثواب کیا کہ ولادت کا دن ہے, چلو کچھ صدقہ ہی ہو جائے. شاہ ولی اللہ مدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اسی رات آقا کائنات خواب میں تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کے سامنے چنے پڑے ہیں, خواب میں دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ شاہ عبد الرحیم کے دل میں ملال تھا کہ حضور کی شایان شان طریقے سے میلاد نہیں منا سکا. صدقہ خیرات چنے کیا دیے, کچھ اللہ توفیق دیتا تو بہتر صورت کرتا. مسکرانا اور چنے کو دکھا کر اشارے سے ان کی طرف کیا, شاہ عبد الرحیم غرض چنوں سے نہیں, غرض تیری محبت سے ہمیں پہنچ گئی, ہمیں تیری محبت پہنچ گئی. مقصود عرض کرنے کا یہ ہے کہ کثرت سے سلام کریں آقا کی بارگاہ میں, تاکہ ربط اور تعلق ہو, اور تعلق پیدا ہو جائے, پھر غریب کی غریبی سے غرض نہیں اور امیر کی امیری سے غرض نہیں. تعلق نصیب ہو جائے تو پھر حالت کو نہیں دیکھا جاتا. حدیث پاک میں فرمایا ان من عباد اللہ اناس, وفی روایت رب اشعث اخبر مدفون بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ. کئی لوگ ایسے ہیں اللہ کے بندے جن کے بال دیکھو تو گردآلود, کپڑے دیکھو تو پھٹے پرانے, ان کی حالت زار کو دیکھو تو اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑا بھی نہ ہونے, اتنی حالت ان کی خستہ. مگر رب کائنات کی بارگاہ میں ان کے تعلق کا عالم یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہتے رب سے تقدیر بنا دیتا, اسے پورا کر دیتا, اسے پورا کرتا. تو بنیادی بات تعلق پیدا کرنے کی ہے. تعلق ہو جائے ساری باتیں ثانی ہو جاتی. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اگر سلام نہ ہوا تو تعلق کی بنیاد ہی نہ رکھی, اور درود و سلام سے جب تعلق کی بنیاد نہ رکھی تو آگے سارے کام ادھورے رہ گئے, وہ شرف قبولیت کو نہ پہنچے. اور بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی, سلام سے تعلق بنتا ہے,
اور پھر اسی سلام سے پوچھ گچھ دریافت احوال ہوتی، دریافت احوال ہوتی، اور یہ تعلق اگر قائم رہے سلام والا اور کثرت کے ساتھ جاری رہے تو نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جس دن سلام نہ پہنچے پوچھ لیتے، جس دن سلام نہ پہنچے پوچھ لیتے، جیسے اس نے بابے کو جس دن وہ موجود نہ تھا پوچھ لیا، اس طرح صبح و شام ہمارے سلام بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوتے صلی اللہ تعالی، صبح و شام پیش ہوتے۔ کیوں پیش ہوتے ہیں؟ ملائکہ ہیں، ان کے دفتر ہمارے دفتر ہیں، صبح و شام سلاموں کا درودوں کا دفتر آتا ہے کائنات کی بارگاہ میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھلتا ہے، فرشتے پڑھ پڑھ کے سلام عرض کرتے ہیں، آقا کراچی ضلع ایسٹ کے فلاں 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 غلام نے سلام بھیجا، مسکرا کے قبول فرمانا۔ حدیث پاک میں ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام، شرق سے غرب تک کوئی مسلمان ایسا نہیں جو مجھ پر سلام پڑھے اور میں اس کا جواب دوں۔ جو مسلمان بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے جو مسلمان مجھ پر سلام کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، کیونکہ اللہ پاک نے میری روح مجھ پر لوٹا دی اور میں خود اپنی زبان پاک سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ درود اور سلام میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ کو 3 اجر ملتے ہیں، بولیے کتنے؟ 3 اجر۔ ایک اجر ملتا ہے کہ درود پاک ایک بار پڑھنے سے آپ کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ایک بار درود پاک پڑھا کتنے گناہ معاف ہوئے؟ 10 گناہ معاف ہوئے۔ دوسرا اجر یہ ملتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں آپ کے نامہ اعمال، اور تیسرا اجر یہ ملتا ہے کہ 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی گئیں، 10 درجات بلند ہوئے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کا اجر یہ، اور سلام کا اجر کیا ہے؟ سلام کا اجر یہ ہے کہ جب آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ جواب میں فرماتے ہیں وعلیکم السلام، تجھ پر بھی سلامتی ہو میرے غلام۔ سلام کے اجر میں آقا دو جہاں اپنی زبان اقدس سے سلام کا جواب دیتے ہیں، ادھر درجات بلند ہوتے ہیں، ادھر سلامتی کا تحفہ بارگاہ مصطفیٰ سے آتا ہے۔ کروڑ درجے حضور کی اس دعا پر قربان۔ ارے 10 نیکیاں تو درکنار، کروڑ نیکیاں آقا کے جواب پر قربان، کروڑ درجے آقا کے جواب پر قربان، اور کروڑوں اربوں اجر آقا کے لب مبارک کے ہلنے سے ایک نکلے ہوئے جواب پر قربان۔ جواب آتا ہے بارگاہ مصطفیٰ سے، تجھ پر بھی سلامتی ہو میرے پیارے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا سلام پیش ہوتے اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سنتے۔ یہاں بھی ہماری تو عادت بن گئی دین کے ہر مسئلے کو جھگڑا بنا۔ منہاج القرآن کا مقصود یہ ہے کہ جھگڑوں سے نکالنا، جھگڑوں سے ایسی راہ سجانا کہ لوگ جھگڑے کم اور عمل زیادہ کر سکیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ فرشتہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارے سلام پیش کرتا ہے، اس پر بھی جھگڑے اور مناظرے کرتے ہیں کہ چونکہ فرشتہ پیش کرتا ہے ثابت ہوا کہ حضور پھر خود نہیں سنتے، یہ بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ کسی جگہ نہیں آیا کہ میں خود نہیں سنتا، کسی مقام پر حضور علیہ السلام نے نہیں فرمایا۔ فرشتہ پیش کرتا ہے، جب فرشتہ پیش کرتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حضور خود نہیں سنتے۔ ہم نے اس پر بھی جھگڑے کیے کہ خود سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اب جھگڑے کا حل تو صرف اتنی بات میں کافی ہے، جھگڑے کا کہ اتنی تو طے شدہ ہو گئی نا کہ پہنچتا ہے، اتنی تو طے ہو گئی کیا کہ پہنچتا ہے، خود پہنچتا خود سنتے یا فرشتہ پہنچاتا ہے، اتنی بات تو طے ہو گئی کہ پہنچتا ہے۔ تو بابا جب پہنچ رہا ہے تو جھگڑتے کس بات میں ہو؟ کیسے پہنچتا ہے یہ نہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہ میری، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا اپنا ادب۔ آپ کا اور میرا کام فقط سلام کرنا، درود پڑھنا، اور رہ گیا یہ امر
کہ پہنچتا ہے یا پہنچایا جاتا ہے؟ فرشتوں کا پہنچانا حضور علیہ السلام کا معذاللہ خود نہ سننا نہیں، وہ خود بھی سنتے ہیں، مگر پہنچایا اس لیے جاتا ہے کہ جتنا بڑا دربار ہو اس کے آداب اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ادب ہے دربار مصطفیٰ کا کہ خود سنے مگر اس کے باوجود فرشتہ ادباً پیش کرے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے اعمال اس عالم الغیب والشہادہ رب کے پاس فرشتے پہنچاتے ہیں، تو ہمارے اعمال خدا کی بارگاہ میں پہنچاتے اور ہمارے سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے۔ جس طرح رب کی بارگاہ میں پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دیکھتا نہیں، سلام پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سنتے نہیں، یہ سنتے ہیں پھر بھی پہنچائے جاتے ہیں سلام، رب دیکھتا ہے پھر بھی اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ بارگاہ کی ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ یہ بارگاہ کے ادب کا تقاضا ہوتا ہے، ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ دربار لگے اور ملائکہ پیش کرے، سنا ہو یا نہ، دیکھا ہو یا نہ، توجہ ہو یا نہ، استحقاق نہیں ہوتی اس پیش کرنے کو، وہ تو اس بارگاہ کے ادب کا لحاظ رکھتا ہے کہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اللہ نے میری روح لوٹا دی ہوئی ہے اور میں خود جواب دیتا ہوں، یہ نص ہے کہ سنتے، روح سے مراد سیما ہے، روح سے مراد، تو ہم اس میں جھگڑنے کی بجائے کہ خود سنتے ہیں یا پہنچایا جاتا ہے، اس جھگڑے کی بجائے اگر جو زور جھگڑے پہ لگا رہے ہیں یہ سارا زور اسی پہ لگا رہے ہیں بھئی چلو پہنچتا تو ہے، جو سمجھتا ہے کہ خود سنتے ہیں وہ یہی خیال کر کے پڑھتا رہے السلام، جو سمجھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں وہ یہی خیال کر کے پہنچاتا رہے، نادانو جھگڑو نہ، بارگاہ مصطفیٰ میں صبح و شام سلام کو پہنچا۔ اتنی تو رپورٹ ہو کہ آقا آپ کے غلاموں نے اتنا سلام بھیجا، اور اگلی بات سلام تعلق بناتا ہے، تو جس دن جس کا سلام نہیں پہنچے گا، اگر روزانہ بھیجنے والا ہوگا، اگر روزانہ بھیجنے والا ہوگا، ناغے والا نہیں ہوگا، جس دن نہیں پہنچے گا، جب دفتر ختم ہوگا تو سر انور اٹھا کر پوچھ لیں گے بھائی آج میرے فلاں کا سلام نہیں آیا، ارے انتظار کرو اس دن کا جب آقا پوچھ لے کہ فلاں کا سلام کیوں نہیں آیا، ہماری زندگی کی ساری بتا بن جائے گی۔ جس دن آقا پوچھ لے آج فلاں کا کیوں نہیں آیا، بولو سارا کام بن گیا یا نہیں؟ جی بن گیا، جینے کا مقصد بن گیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج کے بعد مدینہ طیبہ زیارت کے لیے جا رہے، راستے میں وادی آئی، وادی ہمراہ، پیدل سفر تھا، تھکے ہوئے پہنچے، بہت تھکے ہوئے تھے، رات کے وقت پہنچے، سفر کا معاملہ تھا، اس میں ویسے بھی سنتیں نفل ہو جاتی اور عشاء کی سنتیں ویسے بھی غیر موقع ہوتی، تو تھکے ہوئے تھے، آپ نے سنتیں چھوڑ دی، فرض اور باقی نماز ادا کی اور لیٹے۔ جب سنت رات کی عشاء کی چھوڑی، سو گئے، نماز پڑھ کے اسی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا مہر علی اگر تو بھی میری سنتیں چھوڑ دے گا تو اور کون پڑھے گا، تو بھی چھوڑ دے گا تو اور کون پڑھے گا، چھوڑتے تو اور بھی ہوں گے اور چھوڑتے اور بھی ہیں، ہم سے بھی چھوٹتی ہیں سنتیں، مگر چھوڑنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا، چھوڑنے والوں سے نہیں پوچھا جاتا، جس کی کبھی نہ چھوٹی ہو اور ایک رات چھوٹ جائے اس سے پوچھ لے، جس کا سلام کبھی نہ چھوٹا اور ایک دن چھوٹ جائے اس کا پوچھ لیتے ہیں کیا بات ہوئی آج فلاں کا سلام نہیں آیا۔ یہ تعلق جتنا پختہ ہو اتنا خیال گہرا ہوتا ہے، اتنی پوچھ گچھ پختہ ہوتی ہے، اور یہی تعلق کی علامت ہے۔ عزیزان محترم، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ صرف پوچھ لیتے ہیں، بلکہ میں نے ابتدا میں جملہ یہ بھی بولا تھا کہ اگر تعلق اس سے زیادہ ہو جائے اور بڑھتا چلا جائے تو یہی سلام کا تعلق، صلاۃ و سلام کا تعلق، محبت کا تعلق، اتباع کا تعلق، غلامی کا تعلق، نسبت کا تعلق اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ نہ سلام پہنچے تو پوچھ لیتے ہیں، اور کبھی تکلیف ہو جائے، بیماری آ جائے،
بہت پریشانی آ جائے تو صرف پوچھنے وہاں بیٹھ کر نہیں، پوچھنے کے لیے چلے بھی آتے ہیں۔ یہ کرم ہے آقا کا اپنے غلاموں پر، جس طرح صحابہ کرام سے وہ ان کے غلام تھے، ان کی خیریت کرتے، بیماروں کی عیادت کرتے، کسی کی تعزیت کرتے، کسی دکھی کو سکھ دیتے، اس کے گھر آقا تشریف لے جاتے اور اپنے مبارک قدموں کی خیرات عطا کر کے آتے۔ آج بھی اور قیامت تک جس کا تعلق ہوگا آقا دو جہاں آج بھی اپنی قدموں کی خیرات عطا کرتے ہیں۔ مگر بات فقط یہ ہے کہ ہم تعلق والے بنے، تعلق والے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے ذکر کیا، انہی کی کتاب ہے انفاس العارفین، یاد رکھنے کون سی کتاب؟ بولیے، انفاس العارفین، فارسی میں ہے۔ اس کتاب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں کہ ایک روز بہت بیمار ہو گئے، کافی عرصہ تکلیف بیماری میں گزر گیا، شدت کی بیماری ہوئی، آرام نہیں آ رہا۔ ایک روز لیٹے ہوئے تھے گھر چارپائی پر، تو ان کے سسر غالباً شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے سسر بھی فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سسر آئے اور ابا جان یعنی شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں، بیٹا عبد الرحیم اپنی چارپائی کا رخ بدل لو، رخ بدل لو۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جس طرف تمہاری پائیں ہے، قدم ہے چارپائی کے، اسی سمت سے تاجدار کائنات تیری عیادت کے لیے تشریف لا رہا ہے۔ آقا تمہاری مزاج پرسی اور عیادت کے لیے، خیریت دریافت کرنے کے لیے آقا غلام کی خیریت تشریف لا رہا ہے، اور اس سمت سے آ رہے ہیں، تمہاری چارپائی کی پائیں کی ادھر ہے، رخ بدل۔ اٹھے فوری ہم نے چارپائی کا رخ بدل، اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں یاد کرنا، اور والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کاش آقا کوئی علامت بھی دے جاتا، اپنے آنے کی کوئی نشانی چھوڑ جاتا۔ ریش مبارک سے حضور علیہ السلام نے دست مبارک پھیرا، دو کیسوئے پاک، دو منہ مبارک نکلے اور عطا کیے بے عبد الرحیم یہ اپنے آنے کی نشانی دے جاتا۔ بات زبان پر نہیں لائے تھے، دل میں تھی، نشانی عطا فرمایا، اور فرمایا یہ بھی خیال نہ کرنا کہ خواب میں دے گئے ہیں، پتہ نہیں جاگوں گا تو ہوں گے یا نہیں، تمہارے تکیے کے نیچے رکھ جاتے ہیں، بیدار ہو گئے تو اٹھا لینا۔ تکیے کے نیچے منہ مبارک رکھ گئے، فرماتے ہیں ابا جان بیدار ہوئے تو منہ مبارک موجود تھے۔ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن تک ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہر پیر کو ہم زیارت کرانے کے لیے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک نکالتے ہیں، ہر پیر کے دن دھوپ ہوتی ہے، بادل کا کوئی ٹکڑا آسمان پہ نہیں ہوتا، ادھر منہ مصطفیٰ باہر آتے ہیں، بادل آ کے سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ زندہ معجزہ مصطفیٰ کا ہے، یہ معجزہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج بھی جاری ہے۔ اور کوئی پلید جسم والا، نجس پلید جسم والا طہارت اور وضو کیے بغیر آ جائے، ایک واقعہ ہوا تو اس دن صندوق کا تالا ہی نہیں کھل رہا۔ اللہ کہ ناپاک آدمی آقا کے منہ مبارک کا دیدار آ سکے، ایک معجزہ ہے۔ اس کا معنی یہ نہ لیں کہ کافر مشرک اس وقت تو کرتے تھے، یہ نہیں، یہ منشا ہے، یہ اس وقت اس لیے کرتے تھے کہ حیات ظاہری تھی، حیات ظاہری تھی، اس وقت دیدار ہر ایک کے لیے عام تھا۔ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ بھی دیکھتے تھے چہرہ مصطفیٰ، ابو جہل اور ابو لہب بھی دیکھتے تھے، وہ دیدار عام کا دور تھا۔ مگر وصال کے بعد اب اگر ابو بکر اور علی کی آنکھوں کو نظر آتے ہیں، ابو جہل اور ابو لہب کی آنکھوں کو نظر نہیں آتے۔ اب دیدار خاص کا دور، اب دیدار وہاں اس وقت اپنوں اور پرایوں سب کو دکھایا جاتا تھا، اب اپنوں کو دکھاتے ہیں، پرایوں کو نہیں دکھاتے۔ تو عیادت کے لیے تشریف لانا، اور صرف عیادت کے لیے آنا نہیں بلکہ سلام کوئی پہنچانے والا ہو آقا کی بارگاہ،
اور ہدیہ سلام پیش کر کے کوئی تعلق جوڑنے والا اور غلامی اور نیاز مندی رکھنے والا پوچھنے ہی نہیں آتے، آ کے اور کرم بھی فرماتے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا قصیدہ بردہ شریف، نام سنا قصیدہ بردہ شریف، یہ واقعہ جو بیان کر رہا ہے حوالہ عرض کروں، یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں یہ قصیدہ بردہ شریف کی وجہ تسمیہ ہے۔ بردہ عربی زبان میں چادر کو کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ۔ یہ قصیدہ کیسے چادر والا قصیدہ بنا؟ یہ سلام 164 اشعار پر مبنی حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بھی ہے، نعت بھی ہے، سلام بھی ہے۔ یہ کیسے چادر والا قصیدہ بنا؟ یہ واقعہ بہت سی کتابوں میں ہے، مگر آپ کی آسانی کے لیے جو لوگ عربی کی کتابیں نہ پڑھ سکیں، اردو پڑھ سکیں، ان کی آسانی کے لیے مولانا اشرف علی تھانوی، ان کی کتاب ہے نشر الطیب، یہ نام سنا ہے نا، نشر الطیب، اس کتاب میں پورا باب قائم ہے، وہ تھانوی صاحب بیان کرتے ہیں اس کا باب، اس کتاب کو پڑھیے۔ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول اور عارف، ان کو فالج ہو گئے، 15-16 سال کے لگ بھگ طویل عرصہ گزر گیا، فالج زدہ ہو کر بستر پہ پڑے، بڑے علاج کرائے، صحت یاب نہ ہوئے، بستر پہ 15-16 سال کے قریب عرصہ گزر گیا۔ ایک رات انہوں نے ایک مرتبہ اٹھے اور یہ قصیدہ لکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ نعت اور ہدیہ سلام پیش کیا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ 160 اشعار کے بیان قصیدہ بردہ شریف لکھ دیا، ہدیہ سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آیا، عیادت فرمائی امام شرف الدین بصیری کی اور فرمایا بصیری اٹھ، ہمیں قصیدہ تو سنانا، میں قصیدہ سننا چاہتا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کو پتہ مفلوج ہوں، پڑا ہوا ہوں، فالج سے سال آسار سوچ نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیرا، 15 سال کا فالج جاتا رہا، صحت یاب ہو کے کھڑے ہوئے، شفا یاب ہو گئے، شفا یاب ہو گئے، وضو کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے اور قصیدہ پیش کیا، ہدیہ نعت و سلام پڑھا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کے سنتے رہے اور خوش ہو کے سلام پر، اپنی نعت اور سلام پر خوش ہو کے اپنی چادر عطا فرمائی۔ اس چادر کی وجہ سے قصیدہ کا نام بھی چادر والا قصیدہ پڑا، قصیدہ بردہ۔ رات کی بات کی ختم ہو گئی، امام بصیری صبح باہر نکلے، 15 سال کے بعد گھر سے باہر بازار میں جا رہے ہیں، رات کی بات تھی، کسی کان کو خبر نہ، کون آیا، کس نے سنا، کس نے سنایا، کون جانتا، بازار میں گزر رہے ہیں چپکے چپکے، اچانک ایک مجذوب گرد آلود بالوں والا، وہی چھپے چھپے عاشقوں میں سے ایک مجذوب آیا، پیچھے سے آواز دی، بصیری ذرا بات تو سن۔ قریب آئے، پوچھا کیا بات ہے مجذوب؟ فرمایا بصیری وہ رات والا قصیدہ مجھے بھی سنا دے۔ فرمانے لگے آپ کو کس طرح پتا چلا؟ میں نے تو رات ہی لکھا اور پڑھا، آپ کو قصیدے کی خبر کیسے ہوئی؟ کہنے لگے رب کائنات کی عزت کی قسم، جب آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سنا رہے تھے، دور کھڑا میں بھی سن رہا تھا۔ ارے جب تعلق ہو جاتا ہے تو ماجرے کیا کیا ہوتے ہیں، کیا خبر، رموز سر دل بے دل جدا، دل کی باتیں ہیں، اگر دل ہی نہ ہو تو کیا خبر، سمجھ کیا آئے گی؟ دل کی بات عقل سے سمجھ نہیں آیا کرتی اور عقل کی بات دل کی سمجھ میں نہیں آیا کرتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل نہیں کودتی آگ میں، عشق کودتا ہے، اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ عقل کھڑی سوچ رہی ہے کودوں یا نہ کودوں،
عشق تردد نہیں کرتا، عشق سوچنے کے گورکھ دھندے میں نہیں پڑتا، اور عقل کودنے کا عمل نہیں کرتی۔ جدا جدا میدان ہے، جو بات عقل کی سمجھ میں آئے وہ عشق کی سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بات عشق سمجھ جائے عقل، یہ مطابقت عقل اور عشق کی کسی کسی خوش نصیب کو نصیب ہوتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کثرت سلام بارگاہ مصطفیٰ میں تعلق پیدا کرتا، اور وہ تعلق جس تعلق میں سلام کا جواب آتا، جس تعلق میں سلام نہ پہنچے تو پوچھ لیتے ہیں دو بار، جس تعلق میں کوئی علیل بیمار ہو جائے غلام کو یاد فرما لیتے ہیں، اور جس تعلق میں کوئی محتاج خیرات ہو تو کرم بھی فرما لیتے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ کثرت سے سلام کیا کرو، کثرت سے سلام کیا کرو آقا کی بارگاہ۔ اب یہاں تین چیزیں علمی نقطے کے طور پر بھی اور عملی اہمیت کے اعتبار سے بھی سمجھنے والی ہیں۔ جب یہ بات طے ہو گئی درود و سلام کی کہ اس کے بغیر بارگاہ رسالت مآب میں تعلق نہیں بنتا، سنت اور عمل بعد میں رنگ لاتا ہے جب درود و سلام کا تعلق پہلے ہوتا ہے۔ سیرت طیبہ کی اتباع بعد میں برکت دیتی ہے جب درود و سلام کا تعلق پہلے ہوتا ہے۔ یہ قائم ہو تو اگلے کام کام کے ہیں، سلام قائم نہ ہو تو کام کوئی کام نہ کرے۔ اب یہ بات جو قابل توجہ ہے وہ یہ کہ تمام عبادتیں، نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فعل ہے، نماز اللہ پڑھتا ہے یا رسول پڑھتا ہے؟ بولیے، اللہ پڑھتا ہے نماز؟ اللہ پاک روزے رکھتا ہے؟ اللہ پاک حج کرتا ہے؟ اللہ زکات عطا کرتا ہے؟ نہیں، تمام عبادتوں کی انجام دہی سے اللہ رب العزت کی ذات پاک، مبرہ، منزہ۔ عبادتیں جتنی ہیں مقررہ عبادتیں، یہ فعل کس کا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے سے یہ رسول کی سنت ہے۔ درجہ فرض کا ہے، احکام میں درجہ فرائض کا ہے، مگر فعلاً کس کی سنت؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں تمام عبادتیں جو مقرر ہیں وہ رسول کی سنت، اور درود و سلام کس کی سنت؟ اللہ کی سنت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اصلاً کس کی سنت؟ اللہ کا فعل ہے، اور باقی عبادتیں انجام دینا اصلاً کس کا فعل؟ رسول کا فعل، حضور علیہ السلام کی سنت۔ درود و سلام سنت الہیہ ہے، ساری عبادتیں اصلاً فعلاً سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں درجے کے تفاوت کا، کیا رسول کا درجہ اللہ کے درجے کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو شخص رسول کو اللہ کے برابر جانے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو اللہ کے برابر جانے، درجے میں کسی اعتبار سے بھی برابر جانے، وہ بولیے کافر و مشرک۔ بات سے خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر، رسول ساری کائنات سے بلند درجہ، مگر اللہ کے بعد اللہ جل مجدہ کے۔ تو دوستو جس طرح رسول کا درجہ اللہ کے درجے کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح رسول کا فعل اللہ کے فعل کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح رسول کی سنت اللہ کی سنت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو رسول کی سنت کیا ہے؟ ساری عبادتیں رسول کی سنت، اور آقا پہ درود و سلام خدا کی سنت سے معلوم ہوا کہ ساری عبادتیں ایک طرف اور درود و سلام کی عبادت ایک طرف، وہ ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ فرائض فرائض، عبادات عبادات، مگر اللہ کی سنت ہونے کے ناطے درود و سلام کے درجے میں کوئی عبادت نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہمیشہ سے اور ہر وقت یہ وہ فعل ہے جو اللہ پاک انجام دے رہا ہے، اور ہمارے لیے عبادت ہے، یہ سنت الہیہ۔ تو درود پڑھنا سنت الہی بھی ہے، سنت ملائکہ بھی ہے، اور بیک وقت چونکہ ہمیں حکم ہے ہمیں کہ تم بھی پڑھو، تو
تو درود پڑھنا اللہ کی سنت بھی ہے اور ہمارے لیے حکم بھی ہے. باقی ساری عبادتیں حکم ہیں، اللہ کی سنت نہیں. جب یہ بات طے ہو گئی، اب یہ سمجھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، سنتیں یعنی مقررہ عبادتیں، ان کے لیے حدیں اور قیدیں اور شرطیں مقرر ہیں. حد مقرر ہے، قید، شرط. نماز، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت کے ساتھ مقرر ہے. وقت گزر گیا، نماز قضا ہو. فجر کی نماز آپ دوپہر کو پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز رات کو پڑھ سکتے ہیں، اور عشاء کی نماز دن کو پڑھ سکتے ہیں. نماز کے وقت مقرر. بات توجہ طلب. اللہ کی عبادت ہے نماز، مگر وقت کی قید، وقت کے اندر پڑھیں تو ادا، گزر جائے تو قضا. روزہ، رمضان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، رمضان میں رکھیں تو ادا، رمضان گزر جائے تو بولیے قضا. حج ہے، 9 ذی الحج کو اگر ادا ہو تو ادا، وہ گزر گیا تو حج بھی نہیں. دن کی شرط اور پھر عرفات کے میدان کی شرط. اگر 9 ذی الحج کو جمع ہو جائیں مگر عرفات کے علاوہ قریبی کسی اور میدان میں جمع ہو جائے، بیس مرتبہ ذرا عرفات میں نہیں، اس کے ساتھ والے میدان میں جمع ہو جاتا ہے. 9 ذی الحج بھی ہو، امام کعبہ بھی موجود ہوں، وہاں وہ بادشاہ اور جو خلیفہ ہیں امیر سعودی عرب کے وہ بھی موجود ہوں، آپ اور ہم بھی سارے موجود ہوں، دن بھی 9 ذی الحج ہو، میدان نہ ہو، حج ہو جائے گا. کتنی اللہ نے اپنی عبادتوں کے لیے شرطیں رکھی ہیں. حضور کی سنت اور اللہ کی عبادتوں کے لیے کتنی؟ وقت کی شرط، زبان کی شرط. نماز اردو میں پڑھنا چاہے ادا ہوگی، فارسی میں، پنجابی میں. چلو نماز کا منظوم ترجمہ کر لیتے ہیں اچھی شاعری میں، ادا ہوگی نہیں. زبان کی شرط، طریقے کی شرط. صحت مند ہے فرض نماز، جی چاہے کہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتا، ادا ہوگی نہیں. حالت کی شرط، حیات کی شرط، قیام کی شرط. قیام میں رکوع کر لے، رکوع میں سجود کر لے، ہوگا نہیں. حیات کی شرط، انتقالات کی شرط، شکل و صورت کی شرط، زبان کی شرط، لہجے کی شرط، وقت کی شرط، جگہ کی شرط. 1000 شرطیں ہیں اور شرط سے باہر کوئی عبادت ادا نہیں ہوتی. یہ ہے وہ سنتیں جو رسول کی ہیں اور عبادتیں اللہ کی. اللہ پاک نے اپنی ساری عبادتیں مختلف حیاتوں اور وقتوں اور شکلوں کے ساتھ مقید کر دی، مگر رسول پر درود و سلام جو اپنی سنت رکھی، اس کے لیے نہ حیات کی شرط، نہ وقت کی شرط، نہ زبان کی شرط، نہ لب و لہجہ کی شرط، نہ مقام کی شرط. جس طرح چاہے پڑھو، جب چاہے پڑھو، چلتے پڑھو یا کھڑے رہے، بیٹھ کر پابندی کی. بقیہ عبادتوں کے لیے شرطیں، حدود و قیود، اور درود و سلام کے لیے کوئی شرط، کوئی ہے، کوئی مقام، کوئی لب و لہجہ نہیں. یہ مطلق رکھا، باقی احکام مقید رکھا. درود و سلام کا حکم مطلق رکھا اور فرمایا لوگوں اس کے لیے کوئی شرط نہیں. میرے نبی پر درود و سلام ہے، یہ ہمیشہ ادا ہی ادا ہے، اس کی قضا ہے ہی نہیں. دن کو پڑھو یا رات کو پڑھو، جب پڑھو یہ ادا. نماز نہیں چلتے پھرتے نہیں پڑھ سکتے، مگر میرے حبیب پر درود و سلام چلتے پھرتے بھی پڑھو. جیسے میرا ذکر ہے، جیسے میرا ذکر ہے ہر وقت اوپن ہے، اس طرح میرے حبیب پر درود و سلام مطلق ہے، کھلا. چلتے پھرتے بھی پڑھو اور بیٹھ کر بھی پڑھو اور کھڑے ہو کر بھی پڑھو، کوئی شرط نہیں. بیٹھ کر بھی پڑھو، کھڑے ہو کر بھی پڑھو، اونچی آواز سے پڑھو، نیچی آواز سے پڑھو، دونوں کو پڑھو. نماز فجر، مغرب اور عشاء کی وہ امام جماعت کرائے، آہستہ قرات کرے جائے، اور ظہر اثر کی ہو اونچی پڑھ دے جائے. اونچی پڑھنے کے وقت اونچی آواز، آہستہ پڑھنے کے وقت آہستہ آواز، مگر درود و سلام کے لیے کوئی قید نہیں. چاہے آہستہ پڑھو، چاہے اونچا پڑھو، چاہے بیٹھ کے پڑھو، چاہے کھڑے ہو کر پڑھو، چاہے اکیلا پڑھو، چاہے مل کر پڑھو، چاہے عربی میں پڑھو،
چاہے اردو میں پڑھو، چاہے نظم میں پڑھو، چاہے نثر میں پڑھو، چاہے امام حسین کے الفاظ میں پڑھو، چاہے اعلیٰ حضرت کے الفاظ میں پڑھو، سارے قبول ہیں۔ کیوں؟ میرے حبیب پر درود و سلام ہے۔ اللہ نے اپنی سنت کے لیے کوئی قید رکھی، تو کتنے تعجب کی بات ہے جس عمل میں اللہ پاک نے کوئی شرط نہیں رکھی ہم شرطیں لگاتے ہیں، جس پر اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی ہم قیدیں ثبت کرتے، قیدیں ثبت کرتے۔ یعنی آپ یقین جانیے ایک واقعہ میری آنکھوں کا دیکھا، کیا آنکھوں کا دیکھا واقعہ، درود و سلام پڑھنے کا ماجرا تھا۔ کچھ کہتے تھے ایک ہی مقام پر بیٹھ کے پڑھ لیں، کچھ کہتے تھے کھڑے ہو کر پڑھ لیں۔ اتنی بات پر مسجد کے اندر چاقو چلے، خون خرابہ، قتل و غارت کر دی، اتنی بات۔ یہ مسلمانی ہے، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے جس عمل پر کوئی قید مقرر نہیں فرمائی ہم اس پر قید مقرر کرتے ہیں۔ جب حکم مطلق ہے، جس کے جی میں آئے کھڑے ہو کے پڑھے، آپ کھڑے ہو کر پڑھنے والوں پر کیوں تان کرتے ہیں؟ اللہ رسول نے تان نہیں فرمائی، آپ پر ہمارا کیا؟ ہم خدا سے بھی مان اللہ بڑا بننا چاہتے ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ کوئی بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو بیٹھ کے پڑھتے، جھگڑے نہ کیا کر، کسی کی طبیعت بیٹھ کر پڑھنے کو ہے بس ٹھیک ہے، جھگڑا نہ کر، وہ بیٹھ کر پڑھ، اور جو کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہیں ان کا ذوق ہے، ان کو کھڑے ہو کر پڑھنے دیں، تان بازی نہ کریں، فتویٰ بازی نہ کریں۔ شریعت نے مجھے منع نہیں کیا، کوئی اکیلا پڑھنا چاہے اکیلے پڑھ، کوئی اکٹھے پڑھنا چاہتے ہیں ذوق کہ آقا کی بارگاہ میں اکٹھا نیاز پیش، مت منع کرے جب شریعت نے نہیں روکا، جب بولیے شریعت نے نہیں روکا، کوئی کسی انداز سے ادا کرے یہ آپ کے ذوق کی بات۔ اللہ پاک نے اپنی سنت کو مطلق کر دیا، حضور پر درود و سلام کا نظام ایسا، مگر کیا مطلب یہ کہ کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے، یہ بہانہ نہ بنا سکے مولا میں پڑھنا تو چاہتا تھا بس تیاری کرتے کرتے قضا ہو گیا، درود و سلام وقت گزر گیا، اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ وقت گزر گیا، قضا ہو گیا۔ فرمایا اچھا تیرے اس بہانے کی نوبت نہیں آئی، ہم رسول کے درود و سلام کے لیے قضا بناتے ہی نہیں، جب پڑھوا تاکہ بہانہ نہ مل سکے، کیا بہانہ نہ مل سکے ادا، جب پڑھوا تھا ٹانگ میں تکلیف تھی، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بیٹھتا تھا، اس لیے نہیں پڑھ سکا، وہی بیٹھ کے پڑھ لو، اس کی بھی اجازت ہے، پڑھو تو صحیح، اونچا پڑھو، آہستہ پڑھو، ذوق کی بات جیسے پڑھو، مگر اللہ کا منشا کیا ہے بھائی کوئی بہانہ یہاں نہیں لگتا، بات ایک ہے جیسے بھی ہے پڑھو، ویری نبو کچھ کردی رہو، خالی بھانڈا پردی رہو۔ اور ہمارا دھندا کیا ہے؟ زور پڑھنے کی بجائے سارا جھگڑنے پہ لگا رہا ہے۔ پاکستان اسمبلی میں شراب کی حرمت کا بل پیش ہوا، شراب کی حرمت کا بل پیش ہوا، شراب کی پروہیبیشن کا، پروہیبیشن آف ڈرنکنگ، پہلے وقت کی بات، بھئی یہ حرام ہونی چاہیے، اس پر بین ہونا چاہیے۔ اب وہ کون اسمبلی بین کرے؟ وہ تو آدھے سے زیادہ خود پینے والے، آدھے سے زیادہ خود پینے والے، اور پینے والے تو دونوں طرف ہوتے ہیں، صرف یہ کہ کسی کی بات کو اچھالتے ہیں کسی کو نہیں اچھالتے، ہوتے تو ہر طرف ہی ہوتے ہیں سارے، اللہ معاف کرے، بدقسمتی کثرت سے کے ساتھ پینے والے۔ بل کا وقت آیا اور ممبروں نے آپس میں میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ یہ کہیں بل پاس نہ ہو جائے، بل تو ہم اپنے ہاتھوں سے ہی کلہاڑی مارے اپنے اوپر اور اپنا کباڑہ کر بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں، کی بات ہی کوئی نہیں، آفٹر آل جب بل پیش ہوتا ہے تو تقریریں ہوتی ہیں نا، اس کی حمایت میں، یہ مخالفت، ہم سارے مسلمان ہیں، ہم شراب کی حرمت پر اور شراب کے خلاف دھواں دار تقریریں کریں گے۔ اناؤنس ہو گیا کہ 2 گھنٹے کوئی ٹائم ہے اس بل کے لیے، صرف یہ 3 گھنٹے، اس سے زیادہ نہیں۔ انہوں نے کہا سارا ٹائم بل پاس کرنے کے لیے وقت چھوڑنے کی بجائے تقریروں پر لگا، بس ایک کھڑا ہوا شراب کے خلاف دھواں دار تقریر پہ، دوسرا کھڑا ہوا پینے والے اس کے خلاف دھواں دار تقریر کر رہے ہیں، دھواں دار تقریر کرتے کرتے پورا وقت ختم ہو گیا، اسپیکر چیختا رہا بھائی وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کے جذبات ایک جیسے ہیں، اب اس کو پاس بھی ہونے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی جذبات کا اظہار کرنے کا تھا، ہم بھی بولنا چاہتے ہیں۔ وہ بولتے 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 وقت گزر گیا، گھنٹیاں بجتی گئیں، بل پاس کسی نے نہیں ہونے دیا، تقریریں ہی کرتے رہے۔ یہ وہ بل ہے
درود و سلام کا معاملہ پڑھنا نہیں ہے، بس جھگڑا ہی کرتے رہے، دنگا فساد ہی ہوتا رہے، فتوے ہی لگتے رہے. یہ ساری باتیں اٹھا کے ایک طرف رکھ دو بابا، حضور کی بارگاہ میں پڑھو، بھیجو سلام، بس بھیجا کرو سلام. یہی تعلق کی بنیاد، سارا کچھ یہیں سے ہوگا. اور پھر بڑی عام چیز، جتنی عبادتیں یاد رکھ لیں، یہ ساری عبادتیں ظنی القبول. کیا؟ ظنی القبول، قطعی القبول نہیں. ظنی القبول کا مطلب یہ اپنی قبولیت میں ظنی، اللہ چاہے قبول فرما لے، چاہے قبول نہ فرما، وہ مالک. ہم نماز پڑھیں ہے گارنٹی ہمارے پاس کہ قبول ہوئی، وہ مالک ہے، مالک قبول کر لے، اس کی مرضی نہ قبول کر. اور ہماری نمازیں تو اس کی ثنا اور عبادت کے لائق ہی نہیں، ہماری زبانیں اس کی تسبیح کے لائق ہی نہیں. اور جو اولیاء کاملین ہو گزرے، وہ تو نماز پڑھ کے نماز پر بھی معافی مانگتے تھے، نوافل ادا کرتے اور نماز نفل پڑھ کر پھر سجدے میں گرتے اور عرض کرتے مولا میری اس نماز پر کہیں میری گرفت نہ کر لے، اس نماز پر معافی عطا کر، کیونکہ میرا تو نماز پڑھنا بھی تیری شان کے لائق نہیں، کہیں یہ بے ادبی نہ بن جائے. ہماری نمازیں اور عبادتیں کیا معنی رکھتی، وہ چاہے قبول فرما لے چاہے قبول نہ فرما لے. ساری عبادتیں ان کی قبولیت اس کی منشا اور مرضی پر منحصر، مگر درود و سلام یہ ایسی عبادت ہے کہ قطعی القبول، ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہو، یہ رد ہوتی ہی نہیں. ہر عبادت میں رد اور قبول دونوں کا امکان ہوتا ہے، مگر درود و سلام میں رد کا امکان ہی نہیں، قبولی قبول. قبولی قبول. آپ کہیں کیسے؟ اس لیے کہ جب آپ درود و سلام پڑھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ مولا حضور پر درود بھیج، حضور پر درود بھیج، یہ ہے درود. اور جب سلام عرض کریں گے تو کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود و سلام، یہ ہے درود و سلام. اب آپ نے عبادت کر دی، دیکھنا یہ ہے کہ قبول ہوتی ہے یا رد. آپ نے عرض کیا اللہ حضور پر درود بھیج، اس نے جواب دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میرے بندے تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میں تب سے بھیج رہا تھا. تو کہے یا نہ کہے، درود پڑھے یا نہ پڑھے، میری بارگاہ میں التجا کرے یا نہ کرے، میرے وقت کا کوئی لمحہ خالی نہیں جاتا جب مصطفیٰ پہ درود و سلام نہیں بھیجتا. تو درود جب بھی پڑھا جاتا ہے التجا ہوتی ہے، وہ قبول ہوتی ہے، بلکہ اس التجا سے پہلے قبولیت ہوتی ہے. اور جب کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضور آپ پر درود و سلام ہو، تو کوئی لمحہ درود و سلام سے خالی نہیں ہوتا. امت بھی بھیج رہی ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، اور پھر ہر کوئی ختم ہو جائے گا، مگر رب تو ختم سے پاک، اس کا درود و سلام دائماً چلتا رہے گا. اور یہ اس کی رفع ذکر ہے، حضور کے ذکر کو درود و سلام کی برکتوں سے بلند کرتا رہے گا. تو درود و سلام قطعی عبادت. اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو اول آخر میرا درود پڑھا، جب مجلس کرو ذکر کی اختتام میرے درود پر کیا، کیونکہ جس عمل، جس مجلس، جس ذکر اور دعا کے اول بھی درود ہوگا آخر بھی درود ہوگا، تو تین چیزیں ہو گئی، اول بھی درود و سلام ہوا، آخر بھی درود و سلام ہوا، درمیان میں ہماری کوئی عبادت اور کوئی ذکر ہوا. تین چیزیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئی. اللہ پاک رحیم و کریم ہے، وہ ایسا کرنے والا نہیں کہ درود تو اس نے لینا ہی لینا ہے، درود و سلام تو اس نے قبول کرنا ہی کرنا ہے. وہ ایسا نہیں کرنے والا کہ درود و سلام پہلے والا بھی لے لے، آخری بھی لے لے، اور درمیان کی ہماری دعا کو واپس بھیج دے. نہیں، وہ فرمائے گا جو دعا اول آخر درود و سلام کے خلاف میں لپٹ کے آئی ہے، جہاں خلاف دے رہا ہوں تمہاری دعا نکل کر، جہاں خلاف درود و سلام کرے رہا ہوں وہاں اس کے اندر جو ملفوف ہے وہ بھی لیتا. تو جس ذکر پر درود و سلام کا لبادہ ہوگا، جس عبادت پر درود و سلام کا لبادہ ہوگا، جس عمل صالح پر، جس مجلس پر درود و سلام کا آخر میں ہوگا، وہ درود و سلام کی برکت سے وہ بھی کبھی رد نہیں ہو سکتا.
تو درود و سلام ایمان کا نچوڑ ہوا، درود و سلام اسلام کا نچوڑ ہوا۔ تو حضرین محترم، بڑی اہم بات، سب سے اہم جو پیغام کا درجہ بھی رکھتی ہے، جس کے بعد گفتگو ختم کریں گے، وہ اہم بات یہ کہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ سلام کے بغیر تعلق بالرسول کی بنیاد نہیں، سلام کے بغیر نسبت رسول کی بنیاد نہیں، سلام کے بغیر اعمال کی قبولیت نہیں، اور سلام کے بغیر وہاں کوئی رسائی اور پذیرائی نہیں، تو پھر ایک درخواست تو یہ ہوگی میری آج کی گفتگو کی کہ صبح و شام سلام بھیجا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا، میرے صحابی تم بتاؤ کیا ذکر کرتے ہو، زیادہ کیا ذکر کرتے ہو؟ عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذکر اور عبادت کے سارے وقتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ سارا آپ پر درود و سلام پڑھتا ہوں، 2 حصے باقی ذکر اور عبادت کے۔ آقا نے فرمایا اچھا ہے، مگر تو درود و سلام اس سے بھی زیادہ کر دے تو اور بھی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد ذکر کے 2 حصے آپ کے درود و سلام کے لیے وقت ہوں گے، ایک حصہ باقی اذکار کے لیے۔ فرمایا اچھا ہے، مگر اور زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ عرض کیا حضور پھر سارا وقت یہ سارا ذکر حضور کے درود و سلام کا ہی ہے، ہر وقت حضور کے درود و سلام ہی کرتا رہا۔ کسی عارف نے کیا خوب کہا، محمد محمد کریں دے گزر گئی، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد بول محمد گلیں دے گزر گئی۔ ساری زندگی محمد محمد کرتے رہے، خدا کی بارگاہ میں حضور کا نام جپتے رہنا یوں قبول ہوگا کہ ذکر الہی کیا جائے۔ حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، حدیث قدسی میں، یا حبیبی جعل تو ذکر کا ذکر وجعل تو کا ذکر من ذکری، میرے پیارے میں نے آپ کو اپنی بارگاہ میں وہ قرب تعلق اور نسبت عطا کی ہے کہ آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ من ذکرک بالرسالۃ فقد ذکرک بالربوبیہ، میرے حبیب جس نے آپ کا اور آپ کی رسالت کا ذکر کیا اس نے میرا اور میری توحید کا ذکر کر لیا۔ حضور کا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا، حضور کو یاد کرنا اللہ کو یاد کرنا، حضور کی بات کرنا اللہ کا کرنا، یہ ہے قرب۔ تو کثرت سے سلام پڑھا، کثرت سے درود و سلام، اور سلام کے ساتھ جو اہم بات بطور پیغام کے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، آپ کا ایک دوست ہو، بڑا محبوب اور پیارا دوست، وہ آپ کے ذمہ کوئی کام لگائے، جس علاقے میں آپ رہتے ہو وہاں آپ کے دوست کے دشمن ہوں، وہ آپ کے دوست کے خلاف سازشیں کریں، آپ کے دوست کے کام کو خراب کریں، اس کی جائیداد کو نقصان پہنچائیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، دھوکہ کریں، دجل کریں، ظلم کریں، جھوٹ بولیں، مکاری عیاری کریں، اور آپ کے دوست کا دل دکھائیں۔ آپ کا دوست آپ سے کہے کہ بھئی آپ کے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں، بھئی تم ان کے جو غلط عزائم ہیں ان کو ناکام کرو، ان کے دجل و فریب کو بے نقاب کرو، اور وہ جو ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اس سے ہمارے نقصان کو دور کرو، بچاؤ، اور یہ میرے کام ہے، ذرا یہ انجام دو۔ تو دوست آپ کے ذمہ کچھ کام کرے، آپ کیا کریں؟ ہر دوسرے تیسرے روز کچھ آدمی آپ کے دوست کو ملنے کے لیے جائیں تو آپ اس کے ہاتھ سلام بھیجیں، روزانہ سلام بھیجیں۔ وہ سلام آپ کے دوست کو پہنچے اور وہ پوچھے بھئی یہ سلام تو اس نے بھیجا، یہ بتاؤ میں نے اس کے ذمہ کچھ کام کیے تھے، وہ میرے کام بھی کیے کہ نہیں؟ تو جواب جائے وہ کام کو ابھی نہیں کر سکے، پھر آپ سلام ہی ہے، کام کو ابھی نہیں کیا۔ اگلے ہفتے پھر سلام آپ کا پہنچے، آپ کا دوست اور محبوب پوچھے کہ میرا کام کیا کہ نہیں؟ کہے جی سلام تو بھیجا ہے، کام تو ابھی نہیں کیا، ذرا مصروفیت، کچھ غفلت ہو گئی، کچھ کمزوری ہے، ذرا بیماری ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہو لیں اس کے بعد کریں گے۔ اگلا ہفتہ گزر جائے، مہینوں پہ مہینوں اور سالوں پر سال گزر جائیں، سلام بھیجتے رہیں اور کام نہ کریں دوست کا، تو بولیے وہ محبوب خالی سلام سے خوش ہوگا؟ جس کا اوپر کام نہ کرے خالی سلام بھیجے وہ خوش ہوگا؟ جی بولیے، اونچی آواز سے بولیے۔ تو دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے ہی،
ایک کام بھی آقا نے ہمارے سپرد کر رکھا ہے، اپنی امت ہونے کے ناطے ایک کام سپرد کر رکھا ہے، وہ یہ کہ میرے دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لٹانا آقا نے اپنی امت کے ہر فرد، ہر کلمہ کو، ہر امتی اور غلام کے سپرد، ہم سب کے سپرد ایک کام کر رکھا ہے، میرے دین کی خدمت کر رکھا ہے، میرے دین کو زندہ کرنا، میرے دین کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام کرنا، میرے دین پر اور میری امت پر ظلم کرنے والوں کا راستہ روکنا، دجل و فریب کرنے والوں کو روکنا، میرے دین کی اقامت کرنا، میرے دین کا نفاذ کرنا، میری شریعت کو نافذ کرنا، میرے دین کو سربلند کرنا، اس کے نظام کو بپا کرنا اور اس کے لیے تگ و دو کرنا، جہاد کرنا، یہ کام ہے آقا نے ہمارے سپرد کر رکھا ہے۔ ہر روز سلام تو جاتا ہے، پھر آقا پوچھتے ہیں میری امت نے میرا کام بھی کیا ہے؟ جواب ملتا ہے حضور سلام تو ہے، کام ابھی نہیں کر رہے، کام نہیں کر رہے، 44 سال کر گئے، پاکستان کو بنتے ہوئے بڑھ گئے، ہمارے سیاح تو پیش ہوتے رہے، 44 سال کے آقا منتظر ہیں، میرے پاکستان کے امتیوں سال کے سال بیت گئے، 44 سال ہو گئے، نسلیں پیدا ہوئی، مر گئیں، بدل گئیں، میں انتظار میں ہوں، تم نے ایک وعدہ کیا تھا مجھ سے، وہ میرا کام بھی کیا یا نہیں کیا؟ وعدہ کیا تھا کہ پاکستان بن گیا تو حضور آپ کا دین لائیں گے، آپ کی شریعت کا نفاذ ہوگا، اقامت دین ہوگا، نظام مصطفیٰ آئے گا، دین کی سربلندی ہوگی، اسے اسلام کا قلعہ بنائیں گے، تمہارے سپرد یہ کام کیا تھا، 44 سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے، میرا کام کب کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے کام کے مر جائیں، شرمندگی ہوگی بار مصطفیٰ، چہرہ دکھانے کے قابل نہ ہوگے، جہاں سلام بھیجتے ہو آقا کی بارگاہ میں، وہاں حضور کے دین کا کام بھی کیا کرو، اپنا تن من دھن اقامت دین کے لیے لٹانے کا عہد کر لو، جب تک شریعت اس ملک میں نافذ نہ ہو، نظام مصطفیٰ نافذ نہ ہو، کافرانہ نظام، منافقانہ نظام، دجالانہ نظام، کذابانہ نظام، طاغوتی نظام، سامراجی نظام، استحصالی نظام، جب تک رہو برباد نہ ہو جائے اور نظام مصطفیٰ، نظام شریعت، نظام قرآن، نظام سنت جب تک اس ترتیب پہ نافذ نہ ہو جائے، اس وقت سمجھو ہم نے حضور کا کام نہیں کیا۔ آئیے سلام بھیجنے والوں، سلام کے ساتھ آج رات کام کرنے کے لیے حرکت کریں۔ ادارہ منہاج القرآن، کیا ادارہ منہاج القرآن سلام کا پیغام ہے، اور پاکستان عوامی تحریک دین کے کام کا پیغام ہے، اور سلام بھی بھیجا کرو، حضور کا کام بھی کیا کرو، نیاز مند بھی بنا کرو، اور دین کی اقامت کے لیے مجاہد بھی بنا کرو۔ صحابہ کرام جو آقا نے تیار کیے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کیسے لوگ تھے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا ان کی راتیں مسلح کی پیٹھ پر بسر ہوتی اور دن گھوڑوں کی پیٹھ پر بسر ہوتے، رات تہجد میں گزارتے، دن جہاد میں گزارتے، رات عبادت گزار بندے گریہ و زاری کرنے والے بن جاتے، اور دن کیسر و کسرا کے ایوانوں پہ زلزلہ برپا کرنے والے بن جاتے۔ آؤ مومن مردار، کمزور، بزدل، مظلوم اور محکوم نہیں ہوا کرتا، اسلام محکوم رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا میں مرانے کے لیے آیا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ نظام کی حکومت وفا نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو لوگ اللہ کے نظام کی حکومت وفا نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو حکم اور حکومت اللہ کے احکام کے مطابق نہیں کرتے، انکار کرتے، وہ کافر ہیں۔ ہم فسق، ظلم اور کفر کی چکیوں میں پس رہے، بعض درجے ہمارے عمل کے کفر تک پہنچتے ہیں، بعض درجے ہمارے عمل کے فسق تک پہنچتے ہیں،
اور عملاً کفر ہو یہ کہ سارا ظلم ہے۔ آئیے ہم اس دھرتی سے ظلم کو مٹانا کہتے ہیں، ظلم مٹا کر عدل کی بحالی کریں، فسق کا لبادہ گلے سے اتار کے اور کفر کی غلامی کا پٹا پھاڑ کے پھینک دیں۔ ہم نے امریکہ اور واشنگٹن کی سجدہ ریزیاں سیکھی ہیں 44 سال میں، ٹھکرا دو اس تہذیب کو، اللہ کی بارگاہ کی سجدہ ریزی سیکھو، ایک اللہ سے ڈرو، اس کے غیر سے بتان باطل سے نہ ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، دنیا کی کوئی طاقت کی طاقت ہمیں چکا نہیں سکے گی۔ ہم نے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا در چھوڑ دیا، ہم نے چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کا در چھوڑ دیا، اس لیے ذلیل و رسوا ہوتے پھرتے ہیں۔ اور امریکہ کے سجدے کرتے کرتے مدتیں گزر گئیں، اس کا ہر حکم مانتے مانتے مدتیں گزر گئیں، اس کی نوکری بھی کر رہا ہے پاکستان، وہ تنخواہ بھی نہیں دیتا، اس کی نوکری بھی ہو رہی ہے بلا تنخواہ، اس کا ہر نخرہ مانا جا رہا ہے، سجدے بھی دیے جا رہے ہیں، اور اس امریکہ کو خوش کرتے کرتے رب کو بھی ناراض کر رہے ہیں، مگر وہاں سے بھی خیرات نہیں ملتی۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس نے رب کا در چھوڑ دیا اس کو خیرات کہیں سے نہیں مل سکتی عزت کی، جہاں سے ملے گی ذلت کی ملے گی۔ جس نے در مصطفیٰ چھوڑ دیا اور غیر کا غلام ہو گیا اس کے مقدر میں ٹھوکر ہوگی۔ ہم اپنی 4 دن کی جھوٹی کرسیوں کو بچانے کے لیے اللہ رسول کی طرف سے پشت کر لی ہے۔ آؤ ہم اجتماعی طور پہ توبہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول سے اپنی نسبت و تعلق کو بحال کریں، اور تعلق بحال کرنے کے بعد یوں کریں کہ صبح و شام اللہ کی عبادت بھی کرنے والے بنے اور اللہ کے دین کی سربلندی کرنے والے بھی بنے، حضور پر سلام بھیجنے والے بھی بنے اور حضور کا کام کرنے والے بھی بنے۔ دونوں خوبیاں اگر ہمارے اندر جمع ہو گئی انشاءاللہ مقدر بدلنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت اس پورے اجتماع کو جو حد نگاہ تک ہے سب کو سلامت رکھے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی اور برکت عطا کرے، اور مصطفی انقلاب کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ